آج ہم آپ کے لیے ریسٹورنٹ اسٹائل میں مکس ویجیٹیبل سوپ لے کر آئے ہیں۔ ویجیٹیبل سوپ میں کون سی ٹیکنکس ہوتی ہیں، کون سی غلطیاں لوگ کرتے ہیں، سبھی باتوں کے بارے میں ڈسکشن ہوگی۔ یہ مکس ویجیٹیبل سوپ بہت بڑے ریسٹورنٹ کے شیف کی ریسپی ہے، ضرور ٹرائی کریے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اور اپنی فیملی کو یہ سوپ ضرور پسند آئے گا۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے ایک پین لیا ہے، اس میں میں نے 3 ٹیبل سپون آئل کے لیے ہیں۔ اگر آپ مکھن ڈالنا چاہو تو مکھن بھی ایڈ کر سکتے ہو۔ اسی میں 3 سے 4 لہسن کے جوے کرش کر کے ڈالوں گی۔ اب اس ریسپی کی جو خاص تھیم ہے، جو سیکرٹ ہے، وہ یہ ہے، اس لہسن کی خوشبو ہم نے ویجیٹیبلز کو، پورے سوپ کو دینی ہے۔ ایسے خوشبو جائے گی۔ ہم اس لہسن کو بلیک نہیں کریں گے، جسٹ گولڈن سا شیڈ آ جائے تو اس میں ہم چکن ایڈ کریں گے۔ میں نے چکن کا 1 لیگ پیس لیے ہے اور چیسٹ کے چھوٹے چھوٹے 3 پیس لیے ہیں۔ ہم اسے اتنا براؤن کریں گے کہ لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے، یعنی کہ چکن کی اسمیل ختم ہو جائے۔ چکن کو بہت زیادہ بھون کر ہارڈ نہیں کریں گے، بس دونوں سائڈ سے چکن کو اچھے سے لائٹ گولڈن براؤن کر لیں گے۔ اگر ویجیٹیبل سوپ کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریے گا۔ اگر میری ویڈیو سے کسی کو فائدہ ہو تو مجھے خوشی ہوگی۔ چکن ہمارا گولڈن براؤن ہو گیا ہے، اسی میں ہم 2.5 کلو پانی ایڈ کریں گے، کیونکہ ہمیں 2 کلو قریب پانی سوپ کے لیے چاہیے۔ آدھا کلو جو پانی ہے وہ خشک ہو جائے گا۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے اسے ڈھک کر ہم چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے۔ اس کے اوپر جھاگ سی بنے گی سوپ کے اوپر، تو ہم اس طریقے سے اوپر سے جھاگ اتارتے جائیں گے جیسے جیسے یہ آتی رہے گی۔ پکنے کے لیے 20 سے 25 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ 20-25 منٹ ہو چکے ہیں۔ یخنی کو میں نے چھان کر ایک الگ پتیلی میں ڈال لیا ہے اور اسی میں کنور کیوبس ایڈ کروں گی۔ میں سوپ میں یہ والی کنور کیوبس ایڈ کرتی ہوں۔ آپ کو جس کنور کیوبس کا فلیور پسند ہو آپ وہی ایڈ کر لیجئے گا۔ چکن کو میں نے شریڈ کر لیا تھا، پھر سے میں اسے یخنی میں شریڈ کیا ہوا چکن ایڈ کر دوں گی۔ بند گوبھی چھوٹے پیسز میں کٹ کی ہوئی 1/2 کپ اسے یخنی میں ایڈ کر دوں گی۔ چھوٹے پیسز میں کٹ کی ہوئی گاجر بھی میں 1/2 کپ اسے یخنی میں ایڈ کر دوں گی۔ گاجر گوبھی کی نسبت کچھ کم ایڈ کریے گا۔ میڈیم فلیم پر اس سوپ کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اسی میں ہم سپائسز ایڈ کر دیں گے۔ اسی میں یہ والا سرکہ یوز کرتی ہوں سوپ میں۔ 4 ٹیبل سپون میں سرکے کے یخنی میں ڈال دوں گی۔ جو بھی سپائسز وغیرہ میں اس سوپ میں ایڈ کروں گی، 2 باؤل سوپ کے لیے انف ہے، کافی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سویا سوس، چلی سوس، سرکہ، تمام یہ چیزیں آپ سرو کر دیجئے گا ساتھ میں۔ اگر کسی نے ایکسٹرا سپائسز کھانی ہوگی تو وہ اپنی مرضی سے لے سکتا ہے۔ یہ سویا سوس ہے، یہ بھی میں 4 سے 5 ٹیبل سپون اسی سوپ میں ایڈ کروں گی۔ چلی سوس میں نے 4 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کیا ہے، شاید میں کیمرے کے سامنے دکھا نہیں پائی، اس کے لیے سوری۔ پھر اس میں پیری پیری سوس ایڈ کروں گی 1 ٹیبل سپون۔ اس سے فلیور اور ذائقہ بہت اچھا آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہو، لیکن سرکہ، چلی سوس اور سویا سوس لازمی ایڈ کرنی ہے۔ یہ چیزیں اپنے اس میں بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی۔ اسی میں ہم بلیک پیپر ایڈ کریں گے 1/3 ٹیبل سپون، یعنی کہ چمچ کا تیسرا حصہ ایڈ کریں گے۔ اسی میں ہم وائٹ پیپر ایڈ کریں گے 1/4 ٹیبل سپون، یعنی کہ چمچ کا چوتھا حصہ۔ نمک ایڈ کریں گے 1/3 ٹیبل سپون، یعنی کہ چمچ کا تیسرا حصہ۔ اس سوپ کو ہم میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے، تاکہ گاجریں ہاف کک ہو جائیں۔ جب تک سوپ ہم پورا تیار کریں گے تب تک گاجریں پوری طرح سے کک ہو چکی ہوں گی۔ ایک بڑے سائز کی چھوٹی پیسز میں کٹ کر کے شملہ مرچ بھی ہم اسی میں ایڈ کر دیں گے۔ شملہ مرچ ضرور ایڈ کریے گا، ایک تو گرین کلر سوپ میں بہت ہی زیادہ خوبصورتی لاتا ہے، دوسرا اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اب باری ہے سوپ کو گاڑھا کرنے کی۔ اس کے لیے ہم سلیری تیار کریں گے کارن فلاور سے۔ 1 کپ میں نے پانی لیا ہے، اسی میں 5 ٹیبل سپون کارن فلاور ڈالوں گی۔ ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح سے کارن فلاور کو پانی میں مکس کر لیں گے۔ آپ کو دکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ کارن فلاور بہت زیادہ ہے، جتنی کوانٹٹی میں نے یخنی کے لی ہے اس کے لیے یہ کارن فلاور زیادہ نہیں ہے، یہ انف ہے، کافی ہے۔ بہت سارے گھروں میں سوپ نہیں بنایا جاتا، لیکن میں نے آپ کے ساتھ پرفیکٹ ریسپی شیئر کی ہے، ضرور ٹرائی کریے گا۔ سیم ریسپی سے بنائیے گا، انشاءاللہ آپ کی فیملی کو ضرور یہ سوپ پسند آئے گا، بلکہ آپ کی فیملی کا یہ سوپ فیورٹ ہو جائے گا۔ جو ہم نے کارن فلاور پانی میں ایڈ کیا تھا، مکس کیا تھا، آہستہ آہستہ سے ایڈ کرتے جائیں گے سوپ میں، ساتھ میں مسلسل ہم چمچ کو چلاتے جائیں گے۔ جب ہم نے کارن فلاور والا پانی سوپ میں ایڈ کرنا ہے تو چمچ کو ہم بالکل بھی نہیں روکیں گے، لگاتار ہم چمچ کو چلاتے جائیں گے تاکہ لمس نہیں بنے، گٹلیاں نہیں بنے۔ یہ دیکھیں سوپ نہ تو بہت زیادہ تھک ہے نہ ہی بہت پتلا، یہ دیکھ سکتے ہو، اس طریقے کا ہی ہمیں سوپ چاہیے۔ اس وقت آپ نمک چیک کر لیجئے گا، میں تھوڑا سا نمک اور ایڈ کروں گی، اتنا
इतना ही नमक कम था तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया। हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मज़ीद हम 1 से 1.5 मिनट और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, सूप देखने में कितना मज़ेदार और कितना खूबसूरत लग रहा है। यकीन जानिए ये इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और जायकेदार बना था। मेरी रिक्वेस्ट पर आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। और मज़ीद और सूप को थिक करने के लिए और खूबसूरती देने के लिए हम 2 अंडे लेंगे। तोड़कर अच्छे से हम अंडों को फेंट लेंगे। इसी सूप में हम अंडे को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। उसी वक्त हमने चम्मच के साथ मिक्स नहीं करना। इतनी देर के लिए आपने ठहरना है कि आपको लगे कि जो हमने अंडा सूप में ऐड किया है ये हल्का सा पक गया है, तो फिर आपने चम्मच को चलाना है। इससे ये होगा कि बहुत ही बारीक बारीक से चंक्स बनेंगे जो देखने में भी बहुत खूबसूरत होते हैं और खाने में भी बारीक बारीक चंक्स मुंह में आते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आप एकदम से अंडे को सूप में ऐड कर दोगे तो बहुत ही मोटे मोटे पीसेस अंडे के बन जाएंगे, जो कि ना तो दिखने में अच्छे लगेंगे और ना ही खाने में वो अच्छे लगेंगे। अंडे का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो हम सूप को बाउल में सर्व करेंगे। आप मेरी वीडियो में मेरे साथ रहें, आपका बहुत शुक्रिया। आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकालते हो मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे बहुत खुशी होती है। आपका बहुत शुक्रिया। आप सूप की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इतना गाढ़ा सूप होना चाहिए और इस तरीके का होना चाहिए, तो आप बाउल में इसे सर्व कर सकते हो। ये देखिए, ये ना तो पतला है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ठीक है, बस इसी तरीके का होना चाहिए। अब हम किसी प्यारे से बाउल में सर्व कर लेंगे। और मैं आपको ये भी चेक करवाए देती हूँ कि 2 बाउल के जितना सूप बना है। आप 5 से 8 आदमियों को सर्व कर सकते हो। देखें, साथ में आप चिप्स बना लीजिए या फिर फिश क्रैकर बना लीजिए और साथ में आप चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका भी सर्व कर दीजिए, ताकि अगर किसी को स्पाइसेस कम लगे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सके। खूबसूरती के लिए ऊपर डेकोरेशन की थी मैंने अंडे को उबालकर गोल पीसेस में कट कर लिया था। इसके ऊपर मैंने इस तरीके से सेट कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिलीज का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सभी को ढेरों 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 खुश रखे। अल्लाह हाफिज।